أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أوتوا العلم من قبله وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. آپ سے پہلے تو دعائے صحت کی اپیل کریں گے. انجمن محمدی قدیم کے نفیس حیدر صاحب اور سوس خان قمر جعفری صاحب ان کی یہ دعا کیجیے. اور اصغر شیرازی رضا خان زہرا کے جو محتمم ہیں وہ سخت علیل ہیں اور بہت شدید علیل ہیں. ان سب بیماروں کو شامل کر کے دعا کریں. بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو. ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد علی محمد پر. ایک بار اور صلوات دینا ہے سلوا دیجیے گا. عزیزان مکرم کل جس مضمون کا آغاز کیا تھا بھائی آج کچھ گڑبڑ کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے یہ؟ ہاں وہ مجھے خود لگ رہی ہے. کون سے بیٹا ایک بار چیک کر لو پھر بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. اطمینان سے گھبرانا مت. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. جزاک اللہ. کچھ بہتری ہے نہیں نا بیٹا؟ پانی پلا دو جب تک. اللہ اکبر. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بہتری آئی کچھ؟ حالانکہ ابھی بھی مجھے پوری طرح سے بہتر نہیں لگ رہی آواز. میرے کانوں میں بہت گونج آ رہی ہے, بہت ایکو آ رہا ہے میری آواز میں. بیٹا ایک بار ٹھیک کر لو. آج پہلی بار کا تو مسئلہ تھوڑی ہے کوئی. بہت گونج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایکو کم کر دو. ہمیں نہیں چاہیے ایکو. ہماری آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اللہ صلی علی محمد محمد. بہرحال اب کیا کیا جائے ثانی. میرا امتحان ہو رہا ہے, آپ کا نہیں.
ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ چلیں صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ آئیے، بس بے شک جنہیں علم دے دیا گیا پہلے سے، اہل علم انہیں بنا دیا گیا، پہلے علم دے دیا کہ بس جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، بس وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرون للاذقان سجدا، بظاہر معنی یہ ہے کہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گرتے ہیں، لیکن محاورے کی زبان میں جب کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ چہرے کے بل فوراً وہ پیشانی کے بل سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور اچھے ادبی لفظوں میں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے، یخرون للاذقان سجدا، لفظی معنی وہ ہے، لیکن حقیقی معنی اس کے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بیٹا آج کیا ہو گیا مسئلہ؟ یہی میں بھی عرض کر رہا ہوں، مجھے یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جو قریب بیٹھے ہیں وہ تو میری آواز سمجھ رہے ہیں، پیچھے نہیں سمجھ میں آ رہا کسی کو، ادھر بھی نہیں آ رہا، یہاں بھی سمجھ نہیں۔ تو کل کیا ہوا تھا؟ کل کچھ اور سیٹ تھا، آج کوئی اور سیٹ ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، کل کوئی اور مسئلہ تھا، آج کیا ہو؟ کل تو آ رہا تھا تو بھائی کل کی باتیں لگ رہا ہے بہت بری لگ گئی میری، کل والی باتیں میری بہت بری لگی، ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے کچھ۔ کوئی بات نہیں، آپ کو تو آ رہی ہے، باقی کیا کریں، سب ادھر تھوڑی آگے بیٹھ جائیں گے، نہیں آ رہی نا؟ اب نہیں آپ کو آ رہی ہے، اب آگے والوں کو نہیں آ رہی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کو، پیچھے والوں کو اب آ رہی ہے نا آواز، اب آگے والوں کو نہیں آ رہی ہے، اب آ رہی ہے؟ بالکل اوکے، میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں، ورنہ خطیب کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک بار اس کی گاڑی ٹریک سے ہٹی ہٹ گئی، کچھ نہیں کر سکتا وہ غصے ہو جاتا ہے، لیکن میں کیونکہ خطیب نہیں ہوں، میں ایک مجبوری ہے، اس لیے آپ برداشت کر لیں، الحمدللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ دیکھیں پھر گڑبڑ، اب ٹھیک ہو گیا بھائی، ہے بیٹا؟ چلو اللہ تم کو سلامت رکھے، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بس کل ہم نے مقدمہ بنایا آپ کے سامنے کہ اہل علم کیا ہے اور کتنی قربانیاں ہیں۔ ساری دنیا میں اگر یہ تشیع پھیلا ہے، مذہب حقہ پھیلا ہے اور بطور کلی اسلام پھیلا ہے، تو کس نے پھیلایا ہے؟ ان شہداء کا ذکر کر رہا ہوں، تمام فقہا کا ذکر نہیں کر رہا، علماء کا ذکر نہیں کر رہا، تمام مراجع کا ذکر نہیں کر رہا، وہ تو ہزاروں کی تعداد ہو جائے گی نا، کل میں نے اشارہ کیا ہزاروں ہیں، میں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں جو شہید کیے گئے، ان میں سے بھی چند کا کر سکتا ہوں، باقی سب کا نہیں، ان کی تعداد بھی ہزاروں ہے جو شہید ہوئے، لیکن ان فقہا کا کہ ہر صدی میں سے 3 4 نایاب گوہر نایاب نکال رہا ہوں، جیسے آج بھی میں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ان میں سے 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ یقیناً میرے بچوں کے لیے تاریخی معلومات کا اضافہ ہوگا۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تاریخی بات کریں گے تو ایسے تو بات نہیں کریں گے کہ ہوا میں، اور ہر چیز آج کل تو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ مسئلہ یہ کہ ہوتا کیا ہے، ایک زمانہ آتا ہے کہ لوگ دین سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، دین سے۔ ابھی ایک شخصیت کا ذکر آئے گا کہ جس کا ملحدین سے ٹکراؤ ہوا، سابقہ پڑا، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ جس دور میں بھی ملا دین بیچنا شروع کرتا ہے، جس دور میں بھی ملا دین کی قیمت لگائے، کسی بھی مکتب کا، یہ نہیں سمجھے گا کہ کسی خاص مکتب کی بات کروں، نہیں، کسی کا، یہودیوں کے علماء، مسیحیوں کے علماء، پوری تاریخ گواہ ہے، جب بھی ملاؤں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، بیچا، ضمیر فروشی کی، دین فروشی کی، سرمایہ داروں کے لیے مذہب بنانا شروع کیے، غریبوں کی مصیبت کرنی شروع کی، نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ تو ایک طبقہ ہوتا تھا جو دین سے نکل کے بھاگ جاتا تھا، وہ دیندار نہیں رہتا تھا، وہ کسی چیز کو مانتے نہیں تھا، کہتا اگر کچھ ہوتا
دین ہوتا معاذ اللہ ملحدین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ہوتا کچھ ہوتا تو ان کو کیوں نہیں خوف ہے؟ ملاؤں کو کیوں نہیں خوف ہے؟ ملا کیوں نہیں ڈرتے؟ ہے نا ایسا؟ تو ملا دین کا سودا کرتا ہے، سارا فساد ملا کی وجہ سے، جھگڑا ملا کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے۔ ووٹ نہیں ملیں گے مگر جھگڑا سب سے بڑا کراتا ہے نا؟ سیٹیں نہیں ملتی مگر جھگڑا اس سے بڑا کوئی نہیں کرا سکتا ہے۔ تو جس زمانے میں بھی ایسا، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ ایک اچھی خاصی تعداد، نہیں تو سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے، میں تو نہیں دیکھتا، میں اتنا یوز بھی نہیں کرتا بھائی، اعصاب خراب ہونے لگتے ہیں، لیکن سنتا تو رہتا ہوں نا، جانتا تو ہوں نا کہ کتنے ملحدین کا، وہ جو بلاگرز اور پتہ نہیں کیا کہلاتے ہیں، وہ ایک عجیب نسل پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے نا۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، لیکن ہر زمانے کا خاصہ بتائیں آپ کو، اسلام کے بعد کی پہلے کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ ہر زمانے مومن تھے، اب بھی بتا رہے ہیں ہم لوگ کہ ہر زمانے میں اس ملحدین کے طوفان کا بھی مقابلہ علماء حق نے کیا ہے۔ یعنی ملحدین کے آگے بھی جو بند باندھا ہے نا، کس نے باندھا ہے؟ علماء اہل بیت نے باندھا، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی، ہار جاتے تھے، تھک ہار کے پھر بلاتے تھے کسی فقیہ کو جس فقیہ کا تعلق ہوتا تھا اہل بیت کے ساتھ، جانتے تھے کہ اس کے سوا کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا، یہ بتا رہے ہیں ہم۔ تو آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں اگر ملحدین سے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے نا اسلام کا، وہ نہیں پڑھوا رہے جو دین بیچ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھوا رہے جو زمین بیچ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھوا رہے جو لوگوں میں جھگڑا فساد پھیلا رہے، کسی بھی مکتب کیوں، کسی ایک مکتب کی بات نہیں کر رہا، یہ دین فروش ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی مارکیٹنگ ہوتی ہے، ان کی اپنی ریٹنگ ہوتی ہے کہ ریٹنگ کیسے بڑھے گی، مارکیٹنگ کیسے بڑھے گی، ریٹ کیسے بڑھے گا، قیمت کیسے بڑھے گی، سمجھ میں آ گئی؟ جو بھی بات کریں گے، کبھی حق کی بات بھی کریں گے تو اسی لیے کریں گے کہ ریٹ بڑھے گا، یہاں پہ اس بات سے ریٹ بڑھے گا، وہاں سے اس بات پہ ریٹ بڑھے گا۔ ایک بات نہیں، علماء حق کی پہچان کیا ہے؟ مجاہد فقہا کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مجاہد علماء جس سرزمین پہ جائیں گے بات وہی کریں گے جو حق ہوگی، یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، وہاں کی قوم کا کیا مزاج ہے، اس دیہات کا کیا حال ہے، شہر کا، نہیں۔ تو بس ان کے مقابلے میں کون ڈٹتا ہے؟ آج بھی اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے ان ملحدین کے مقابلے میں، آپ کو اب میں کیا عرض کروں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں نا، پرنٹ میڈیا سے کوئی تعلق تو رہا نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی فتنے کی چیزیں زیادہ ہیں، فساد کی چیزیں زیادہ ہیں، جو صبح سے شام تک جھگڑا پھیلاتے رہو، جھوٹ 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 چلاتے رہو۔ ایک کلپ آج میں نے دیکھی 3 سال پرانی تھائی لینڈ کی، مجھے معلوم ہے 3 سال پرانی تھائی لینڈ کی، اس کو آج کی بنا کے چلا دیا تاکہ فتنہ پھیلے۔ ارے بھائی میں نے کہا یہ تمہیں معلوم ہے کہاں کا واقعہ ہے؟ واقعہ تھائی لینڈ کا ہے اور 3 سال پرانا ہے۔ کہا اچھا، مجھے تو بھی کسی نے بھیجا، میں نے کہا آپ نے واجب سمجھا ہے کہ جو بھی چیز آپ کے پاس آئے گی بغیر تصدیق کے فارورڈ کرنا ہے، میں رہ نہ جاؤں اس ثواب سے، فارورڈ کرنے کے ثواب سے محروم نہ رہ جاؤں، بریکنگ نیوز کو پہلے میں فارورڈ کر دوں۔ ارے بھائی خدا کے بندو، پہلے تھوڑا تصدیق کر لو، سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ یہ شاید آپ کے پاس میسیج اسی لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جتنا فارورڈ کر سکتے مومن میں کریں، خوب جھگڑا پھیلے، فساد پھیلے، فتنہ ہو، یہ سب ہو رہا ہے نا، لیکن مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں یہ ساری طاقتیں ہیں وہاں علماء حقہ کھڑے ہوئے نا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ کو صاحب بتا دوں، میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا، میں تو ان کا نوکر ہوں، فقہا کا، علماء کا، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں بھائی، ہمیشہ کہتا ہوں، اسی لیے بار بار تکرار کرتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی تعریفیں لے کے بیٹھ کے، نہیں، میں تعریفیں ان کی کرتا ہوں جو تعریفوں کے قابل ہیں۔ میری کیا حیثیت ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، بس یہ کیا کرتے ہیں؟ علماء ڈٹے رہتے ہیں، فقہا بند باندھتے ہیں باطل قوتوں کے مقابلے میں۔ اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مارکیٹنگ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا پڑھا ہے۔ کیوں اتنا پڑھنے کے بعد ضروری ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر لیں؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا جتنا زیادہ پڑھ لیتا ہے اتنی مصیبت زیادہ ڈھا دیتا ہے بھائی، اتنی مصیبت کر دیتا ہے۔ یہ کہاں سے طے ہو گیا؟ کسی پڑھنے سے حق اور باطل نہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل نہیں پڑھا لیکن ایسا حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو حق کا ساتھ دیتا ہوا ملے گا، باطل کے ساتھ نہیں ملے گا، حالانکہ اس کے ساتھ پڑھے لکھے ہیں، اتنے عالم ہیں، سب کچھ ہیں، مگر حق نہیں پہچان لیتے۔ حق کا پہچاننا اور ہے، کتابیں پڑھنا اور ہے۔ کتابوں میں حق نہیں ملتا، حق کا تعلق ہے دل کی معرفت کے ساتھ۔ ابھی تشریح کرتے اپنے جملے کی، آج بہت اہم باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، اور خدا کا شکر ہے میں آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا، ہمیشہ رہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ کل دیر میں آئے تھے اتنے لوگ، آج ذرا جلدی آ گئے ماشاءاللہ، اتنا مجموعات پہلے آ گیا، آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے، اس لیے میری ہمت بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا سنتے نہیں کوئی یہ باتیں، میں نے کہا کر کے تو دیکھو کیسے نہیں سنے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ باطل کو سنیں حق کو نہ سنیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایسے زمین بانجھ تھوڑی ہو گئی ہماری، زمین بانجھ نہیں ہے، موجود ہے یہاں، سنانے والا ہونا چاہیے، سب موجود ہے سننے والے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ بتائیے، یہ غریب جو اپنے بچوں کو پڑھا لکھا نہیں سکتے، ان کے بچوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے نا، ذہین ہے بیچارے، لیکن وسائل نہیں ہے کہ پڑھائیں۔ ذہین تو ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے ان کا آدھا پاگل بھی ہوگا تو وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ ابھی بھی خطرہ، پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی آدھے پاگل ہیں لوگوں کے گھروں میں جن کو انہوں نے تیار کر لیا کہ اس قوم کو بھی نہیں وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ اب آنے والے تھوڑے دیر نزدیک ہے، کبھی ان کا داؤ لگا، لاٹری کھلے گی کسی بھی رات، صبح وہ قوم سے خطاب کر رہے ہوں گے اور آپ حیران ہو کے دیکھو گے مولانا نے کہا تھا یہ وہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، ان کو یقین ہو، سامراجی طاقتوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے اوپر اب کسی کو بھی بٹھا دو تو میرے عزیز ہموطنوں کہہ کے کسی بھی دن کوئی آدھا پاگل بیٹھا ہوگا، اس کی خوبی، اس کا سارا سی وی کیا ہوگا، اس کا پورا ریکارڈ یہ ہوگا کہ وہ جدی پشتی، بس اتنا کافی ہے۔ پھر وہی بات ہے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، ایک نہیں ہے، بہت سارے پاگل بیٹھے ہوئے، انہیں معلوم ہے کہ یہ قوم ایسی کہ بن جاؤ، صدر بن جاؤ، وزیر اعظم جو بھی بن جاؤ، یہ ہے، اس کے اوپر بننا جا سکتا ہے اور دنیا کی کسی قوم پہ نہیں بنا ہے۔ انہیں تیار کر کے ایسے پٹھو تیار کر کے رکھیں، اور بھی ان کا کچھ نام ہے، میں پٹھو کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن کیا حق ان کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے۔ حق اور باطل کی تمیز وہی تو حدیث ہے، وہی تو روایت ہے۔ علم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء۔ علم کتابوں میں نہیں ہے، علم پیسے میں نہیں ہے، علم سرمایہ میں نہیں ہے، علم باہر پڑھنے میں نہیں ہے، علم بڑی یونیورسٹی پڑھنے میں نہیں ہے۔ علم کہاں ہے؟ کہ علم تو ایک نور ہے۔ العلم نور، علم نور ہے۔ یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء، اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس دل میں اس نور کو اتارتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا نہیں گھر جا کے، نہیں، یہ وسیلہ ضرور ہے کتابیں، لیکن کتابیں ضمانت نہیں ہے۔ کیا ضمانت ہے؟ کہ انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان رہے گا۔ فرعون بھی تو بن جاتا ہے، قاتل بھی تو بن جاتا ہے، لٹیرا بھی تو بن جاتا ہے، ڈاکو بھی تو بن جاتا ہے۔ اب اس وبا کے دوران نہیں دیکھا، اس کووڈ کے دوران نہیں دیکھا، کہاں تھی انسانیت؟ سرمایہ دار تر ہوتا چلا گیا، غریب کے گھر کے برتن بھی بیچارے کے بک گئے۔ سرمایہ داروں نے اسی کووڈ سے ارب پتی سے کھرب پتی ہو گئے۔ کہاں تھی انسانیت جب ساری چیزیں جعلی بک رہی تھی؟ سینیٹائزر تک جعلی بک رہا ہوگا، انجیکشن جعلی، دوائیں جعلی، کہاں تھی انسانیت؟ یہ کسی غریبوں نے غائب کیا تھا؟ میڈیسن غریب بناتا ہے، یہ میڈیسن بنانے کے کارخانے غریبوں کے ہیں۔ کہاں تھی انسانیت جب 1000 والا انجیکشن 40,000 میں مل رہا تھا؟ کہاں تھی انسانیت جب جان بچانے والی دوائیں غائب ہو گئی تھی دکانوں سے؟ علم تھا ان کے پاس، پڑھے لکھے چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل، انسانیت کے قاتل، انسانیت کا قتل عام کرنے والے لوگ۔ علم تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن وہیں پہ کیسے کیسے غریب لوگ تھے جو ایک دوسرے کا خیال بھی کر رہے تھے، اپنے منہ کا نوالا دوسرے کو دے رہے تھے۔ ہم چاہتے ہیں ہاں، اچھے لوگ ہر جگہ ہیں، بڑے لوگوں میں بڑے بڑے میں نے دیکھے جنہوں نے واقعی انسانی کی خاطر سب کچھ کیا۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، میں معاشرتی بیماری کی بات کر رہا ہوں، تو نہیں ہے نا، علم نہیں ہے۔ علم تو نور ہے، یہ شعور ہے، شعور، اس شعور کا نام ہے۔ ابھی مثال دے دیتے ہیں آپ کو، ابھی سمجھیں، جب انقلاب آیا 70 سال میں لوگ جو سفر معرفت کا طے نہیں کر سکے تھے، اس انقلاب میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 15 سال کے بچوں نے ایک رات میں وہ سفر طے کیا ہے معرفت کا۔ ایک رات میں وہ حقیقت تک پہنچے، ایک رات میں ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ جو سامنے شخص ہے یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ جو بول رہا ہے سچ ہے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا، دلائل مانگتا تھا کہ دلائل نہیں معلوم، ہم پہلے سچ پر ایمان لائے۔ سمجھ میں آیا؟ صداقت کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کو پہلے صادق بنایا، امین بنایا، کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی اتنا تو شعور رکھے گا نا معاشرے میں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو لوگ شاہ کو بھی جانتے تھے اور لوگ اس خمینی ابو شکن کو بھی جانتے تھے۔ صلوات
گزارش آپ سے کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا اگر بیٹا بچوں کو خاص طور پر بیٹا آگے آ جاؤ گے تو مجھے آسان ملے، ایک جگہ آگے خالی ہے کافی، آئیے تھوڑا تھوڑا سا ایک سلوات دیتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر ماشاءاللہ۔ بیٹا پانی جب تک پانی پلا دو، جب تک پانی پلا دو، ایک بار اور سلوات دے دیے گا۔ تو شعور الگ ہے، کتابیں پڑھنا الگ ہے۔ ابو ذر غفاری زمانہ جاہلیت میں شعور رکھتا ہے، یعنی علم ہے، ابھی دعوت کانوں میں کہاں پہنچی، لیکن میں شعور کی بات کر رہا ہوں، شعور ہے اس کے اندر، جانتا ہے کہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ بنی غفار کا آدمی اتنا پڑھے لکھے بھی نارمل سے آدمی، لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے نام پہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی اپنی دکانداری ہے۔ کیا ہے؟ ان کی اپنی دکانداری ہے، ان کا کمرشلزم ہے۔ جیسے سیزن آتا ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ادھر آؤ، 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 وہ کہتا ہے میں یہ دوں گا، وہ کہتا ہے میں یہ دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مارکیٹنگ شروع، کھان بھان کی آوازیں، اب لوگ پوری دنیا سے کھچ کھچ کر آ رہے ہیں اللہ کے نام پہ۔ زمانے حج میں، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا نا، اللہ کے نام پہ کھچ کھچ کے آ رہے ہیں، وہاں دکانیں الگ الگ، ادھر سے بھی شور، ادھر سے بھی شور۔ اب جب مارکیٹنگ ہوگی، جب مقابلہ ہوگا تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے؟ پھر ہر چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے نا، کہ کن چیزوں کو شامل کیا جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میری طرف متوجہ، ہم یہ بھی لگائیں گے، ہم یہ بھی دیں گے۔ اٹریکشن کس چیز میں ہے؟ مجمع کو کیسے گھیرا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سخت ہیں باتیں، سن لیجئے، یاد کریں گے کوئی کہنے والا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کیا جائے؟ مجمع کو کیسے گھیر کر لایا جائے؟ کیا کیا جائے؟ یہ سب ہوتا تھا۔ دیکھ رہا ہے ابو ذر، دیکھ رہا ہے ابو ذر کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ کبھی نہیں جاتے تھے، اللہ کے گھر نہیں جاتے تھے، اور لوگ تانا تو یہ دیتے تھے تھا تو اللہ کا گھر نا، کھانے کا کس کا گھر تھا؟ اللہ کا گھر۔ لوگ یہی کہتے دیکھو اللہ کے گھر نہیں آتا بے دین ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیشہ سے ہر بار وہی ہے بلیک میننگ کرنے والا، ہمیشہ سے ہر بار وہی۔ ابو ذر کیوں نہیں جاتا؟ یہاں جو ہوتا ہے وہ عبادت نہیں ہے، یہاں جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں ان کی اپنی دکانیں ہیں، یہاں ان کے اپنے تماشے ہیں، یہاں ان کے اپنے فیسٹیول ہیں۔ سب کچھ ہوتا تھا نا۔ اب مجھے کسی نے 15-16 سال پہلے یہی کہ بات بتائی، عشرے کی میری بات بتائی، جملہ کہا تھا میں نے کوئی یہاں پہ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کچھ خاص ایام میلہ نہ بن جائے۔ آگے میں نہیں کہوں گا، آگے سوچنا آپ کا کام ہے۔ ہاں ایک دکھ ضرور بیان کروں گا یہاں اپنا، کہ شب عاشور میلہ نہیں ہے، چراغی کی رات نہیں ہے۔ بزرگ بیٹھے میرے، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، جب 9 کا سورج غروب ہوتا تھا نا عزاداروں، تو شیعوں کے گھر میں ایسا لگتا تھا کہ ایک نہیں کئی جنازے رہتے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس ممبر پہ، شیعوں کے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر گھر میں کئی موت، کیا بچے کیا بڑے، اور بچے بڑوں کو دیکھ کے گریا رہتا تھا۔ اور مجھے تماچے بھی یاد ہیں کہ اگر کوئی بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی تو بڑے تماچے مارتے تھے۔ معلوم نہیں کون سی رات ہے یہ شب عاشور؟ انصاف سے بتاؤ، کہیں نظر آیا شب عاشور ایسا کچھ؟ بازار، اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پہ۔ صلوات دے دیجیے محمد آل محمد پر۔ خوش، اور اگر کوئی ٹوک دے ہم جیسا دیوانہ تو مصیبت ہماری۔ مار ہنگامہ سوشل میڈیا پہ اس پہ یہ کر دیا وہ کر دیا۔ خدا کو مان، خدا کو مان، کیا کر رہے، کیا کرنا چاہتے ہو، کہاں لے جانا چاہتے ہو ان مظلوموں کو؟ ہر طرف سے یہ الغام، ہر طرف سے یہ الغام، ہر بیس پہ الغام۔ تو یہ ہے ابو ذر، ابھی اسلام نہیں آیا لیکن شعور ہے، سمجھ گئے؟ شعور اور چیز ہے،
پیسوں سے تعلیم حاصل کر لینا اور چیز ہے، کتابیں پڑھنے سے شعور نہیں آتا، شعور کچھ اور چیز کا نام ہے۔ یہ شعور ہے ابو ذر غفاری کے پاس۔ ماں باپ نے قسمیں دے کے چل بھائی ایک بار تو چلا چل، خانہ کعبہ بڑی منتیں تیرے لیے مانی تھی۔ 2 بت تھے ان کے قبیلے کے، 2 بت، ایک نائلہ ایک اصاف، ایک مذکر ایک مؤنث۔ ان کے بڑی بڑی داستانیں ہیں جناب، بڑے بڑے افسانے، وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ سب جانتے تھے ابو ذر غفاری، اسے بتوں کا بھی احترام نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے سب ان کو کہتے تھے بے دین، عقیدہ خراب، اور جو کچھ بھی آج کہا جا سکتا ہے وہ سب ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ سب فراڈ ہے، یہ نہیں اپنے، کسی نے اپنی شہرت کے لیے، کسی نے اپنی بڑے نام بنانے کے لیے، جگہ منصب بنانے کے لیے، کسی نے مال کے لیے مال اکٹھا کیے جاؤ، ان کی آڑ میں مال اکٹھا یہ ہوتا تھا زمانے چاہے، اب نہیں ہوتا، پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اب سب اچھا ہے، اب تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب اچھا چل رہا ہے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابو ذر کو لے کر گئے ماں باپ، چلو خانہ کعبہ چلو، اور یہ 2 بت ساتھ ساتھ جاتے تھے، پھر بعد میں تو خیر مستقل خانہ کعبہ میں ہی رکھ دیے گئے، لیکن یہ بنی غفار کے دونوں بت تھے، سب نے اپنا اپنا بت الگ الگ، اور سب کی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ مجمع میرے پاس آئے، تو اسی حساب سے وہ کام کرتے تھے۔ نئے ایک نئے آئٹم، اب کی کون سا نئے حج آ رہا ہے بھائی، نئے آئٹم کیا آنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات، سمجھ رہے ہیں نا، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب کی بات نہیں کر رہا۔ تو پورا سال سوچتے تھے کہ اب جب آئے گا تو کیا کر، نئے آئٹم کیا آنا چاہیے جس سے پورے ملک میں، شہر میں، جہاں سے یمن سے لوگ آئے، شام سے ہماری طرف کھینچے کھینچے چلے، بھائی یہ نیا آئٹم آ گیا بھائی، اب وہ نیا آئٹم چل رہا ہے، اور ایک نیا آئٹم نہیں، نہ معلوم کتنے نئے آئٹم آ گئے، آئٹم بم ہو گیا، ہماری مصیبت ہو گئی قوم کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، چلیے سمجھ میں آئی ہماری بات۔ ابو ذر کو لیا، ابو ذر غفاری ہر طواف کے چکر میں بہترین کمنٹس پاس کرتے تھے، اور ماں باپ پھر تھپڑ مارتے تھے، جوتے، ماں باپ بھی جوتے کھا لیتے تھے، سب کر لیتے تھے، ماں باپ ہیں اتنا تو جانتے تھے، ماں باپ ہیں جوتے کھا لیتے، لیکن کمنٹس پاس کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور جو اڑوس پڑوس میں طواف کر رہے ہوتے تھے، زمانے جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی کہتے تھے کہ کس اپنے بیٹے کو لے آئے، یہ ہمارا بھی طواف خراب کر رہا ہے، یہ دین برباد کر رہا ہے، ہمارا دین اڑائے۔ اور جناب ابو ذر کو پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی، وہ وہیں کمنٹس پاس کرتے ہوئے، نائل اور اصحاب کے بارے میں تو تاریخوں کے ایسے کمنٹس ہیں کہ وہ یہاں سے نقلی نہیں کر سکتا، جناب ابو ذر کی بات ادھر چلتی تھے نا، ایسے لوگ انتظار میں تھے۔ اب تسلی دے رہے ہیں ان شعور رکھنے والوں کو جن کے دلوں میں اللہ نے حق اور باطل کی تمیز کا نور دیا ہے، جو پہچانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کو تسلی دے رہا ہوں۔ تو تھے ایسے بہت تھے نا، بلال حبشی، جناب یاسر، ان کی زوجہ، یہ سب تھے نا کتنے سارے، جناب عمار یاسر، کتنے لوگ تھے، امیر حمزہ، جناب حمزہ، یہ بہت سارے لوگ تھے موجود تھے، ادھر 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 بکھرے ہوئے تھے نا۔ جو ہی آواز حق کانوں میں آئی، زمین نے اپنی تلواریں سکیڑی اور سب کے سب حجت خدا کے قدموں میں پہنچ گئے۔ یہ ایک جملے میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، میں نے آپ کو وہاں کا بتایا، لیکن پہنچ جائیے کہ جب وہ آواز حق بلند ہوگی تو گھبراؤ مت، جس کے دل میں وہ نور ہے حق اور باطل کو تمیز کرنے کا، الگ الگ کرنے کا، جب آواز گونجے گی، زمین اپنی تنابیں کھینچ لے گی، سمیٹ لے گی، سکیڑ لے گی، اور وہ سب کے سب لبیک کہتے ہوئے حجت خدا کے قدموں میں پہنچ گئے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب سمجھ میں آئے آگہی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں آگہی، اسے کہتے ہیں شعور، اسے کہتے ہیں علم، یہ ہے عالم۔ اور کون کہے گا ابو ذر کو کہ معاذ اللہ وہ جاہل ہے؟ جسے اللہ کا رسول عالم کہتا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا؟ پہچان بتائیے، پہچان بتائیے، جو حق اور باطل میں تمیز کر بھی سکے اور تمیز سکھا بھی سکے۔ اتنا تو معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم رہبر تو ایسا ہونا چاہیے کہ میں کتنا ہی گناہگار صحیح، لیکن اس کو دیکھ کے تسلی تو ہو جائے کہ دلیر بھی ہے، بہادر بھی ہے، عالم بھی ہے، شجاع بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ استعمار اس سے ڈرتا بھی ہے، سامراج اس سے ڈرتا بھی، گھبراتا بھی۔
بس جسے سامراج خوفزدہ ہو سمجھ لو کہ وہی حق ہے، کیونکہ باطل اس سے ڈرتا ہے نا، وہی حق ہے۔ اور خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ حق تمہارے اندر ہے، بجائے شکر ادا کرنے کے زبان درازیاں کرتے ہیں لوگ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے اب بتاتے ہیں، آج جو میں نے بتایا کہ دو ہستیوں کا ایسے ذکر کروں گا جو تحفہ ہوگا بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ بڑوں کے بارے میں نہیں کہتا، ان کا علم سے زیادہ ہوگا، لیکن بچوں کو، جوانوں کو تحفے دے کے جاؤں گا آج دو تین انشاءاللہ۔ پہلی شخصیت، 5ویں صدی ہجری میں 3 شخصیتیں فقہا کی گزری ہیں، تینوں کا نام نہیں، کنیت ابو الحسن۔ آج 4 یا 5 کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اتنے وقت میں، 4 یا 5۔ کل سے اگر مہربانی کر لیں 5 منٹ اور مجھے پہلے بٹھا دیں گے نا تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ چلیے خیر، پہلا ابو الحسن محمد ابن علی ابن حسن ابن علی ابن عبدالعزیز شامی العاملی، یا العاملی الشامی دونوں کہہ سکتے ہیں، وہی جبل عامل کا۔ جبل عامل کا شام میں زیادہ رہا، لہذا شامی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا تقی میں تھا، مجتہد تقی۔ کیا کرتے تھے؟ بوری بستر لادا، کو اور نہ سمجھیے گا یہ اپنے والوں کی بات کر رہا ہوں، بوری بستر لادتے دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ جناب ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، اور جہاں جاتے تھے حلقہ بگوش کرتے تھے مذہب حقہ کے، اور پھر آگے سفر میں رہتے تقی، چھپ کے جاتے۔ لیکن کہاں تک؟ اچھا، ان کا ایک لقب بھی تھا ابو الحسن تہامی۔ تہامی کیوں اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے؟ تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے حجاز سے لے کے یمن تک کا جو درمیانی علاقہ ہے تہامہ، اس میں بہت سارے شہر و صوبے ہوں گے، لیکن بطور کلی اس علاقے کو کہا جاتا ہے تہامہ۔ کچھ یمن کے مضافاتی علاقے اور یہ حجاز کے آگے کا علاقہ کہلاتا ہے تہامہ۔ جیسے یوں سمجھا دوں آپ کو، جیسے چولستان ہے نا، صوبہ الگ، شہر الگ، ضلع الگ، لیکن وہ جو صحرائی علاقہ ہے جو کچھ دوسرے ملک میں بھی ہے، اس سب کو ملا کے کیا کہتا ہے؟ چولستان۔ جیسے ہمارا تھر، صوبہ الگ ہے، ضلع الگ ہے، لیکن کچھ حصہ وہاں ہے، کچھ حصہ یہاں تھر کا علاقہ کہلاتا ہے، جیسے پٹوار کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایسے شہر تھے، صوبے تھے اپنی جگہ، لیکن اس پورے خطے کو کہا جاتا تھا تہامہ۔ تو یہاں کے لوگ، حتیٰ کہ مکے کے لوگ بھی اپنے نام کے ساتھ جیسے امی لکھتے تھے، مکی لکھتے تھے، ایسے بعض قبیل لکھتے تھے تہامی۔ تو تہامی جہاں بھی لکھا دیکھیں سمجھ لیں مکی۔ تہامی کا مطلب ہے، مطلب تو نہیں ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ مکے کا رہنے والا ہے۔ تو ابو الحسن تہامی کیوں لکھتے تھے؟ مکے کی مناسبت سے، نسبت سے اپنے آپ کو تہامی لکھتے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ان کا کام یہ تھا، ادھر سے گئے ادھر، ادھر سے گئے ادھر، ادھر سے گئے ادھر۔ اب یہ مشہور ہو گیا۔ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ فاطمی مصر کی، ان علاقوں میں۔ شام بھی اس کے زیر تحت آتا تھا نا۔ سب سے بڑی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا جلدی خوش فہمی کا شکار مت ہو جائے کریں کہ وہ فاطمی مصر کا جب نام آنے سمجھ، میں نے یہاں اشرا بھی پڑھا تھا، میرا خیال ہے 15-16 بلکہ 17-18 سال پہلے پڑھا تھا، فاطمی مصر پہ تفصیل سے پڑھا تھا۔ تو بھائی وہ شیعہ نہیں تھے، کس نے کہہ دیا شیعہ ہیں؟ شیعہ سے تو وہ نکلے تھے، خارج ہوئے تھے نا، شمالی ہم سے تو بغاوت کر کے نکلے تھے، وہ یہاں سے نکل کے گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی ایسے ہی مارا تھا شیعوں کو جیسے بنی عباس، بنی امیہ نے۔ یاد رکھیے گا میری بات، اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو، علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا تھا پکڑ کے شیعہ، کیونکہ وہ جو ظاہر شیعہ امامی تو تھے، جب کوئی شیعہ عالم جاتا تھا وہ ایک دم اپنی تبلیغ کرنا شروع کرتا تھا، لوگ ادھر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہمارے بھائی ہیں، اسماعیلی ہوں یا بوری، میں ان کے متعلق بات نہیں کر رہا، بہت ہی بہترین انسان ہیں، امن پسند لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن جیسے ماضی میں ہمارے نہیں رہ گیا، کیسے خناس نے۔ شاہ ایران کون تھا؟ وہ شیعی تھا نا، وہ نسلاً تو شیعی تھا نا، لیکن کتنا بڑا بدبخت تھا، جس نے حرم میں گولیاں چلائیں، جس نے مشہد میں امام رضا کے حرم میں ہزاروں کو مارا، قم میں ہزاروں کو مارا، حرم کے اندر مارا، اس کے آرڈر تھے۔ نماز جمعہ کے دوران مارا، مسجد گوہر شاہ میں مارا، مدرسہ فیضیہ میں مارا، کل میں اشارے کر چکا۔ تو کس شیعہ ہونے کا فائدہ؟ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کوئی برا نہ مانے، کیونکہ میری مجلس میں سب آتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بوری برادران بھی آتے ہیں سب۔ میں بتا رہا ہوں اس وقت کے ان کی ظالموں کی باتیں کر رہا ہوں، جن لوگوں نے قتل عام کیا تھا، علماء کو مارا تھا، فقہا کو مارا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، تو یہ چھپ کرنا، بھیس بدل کے کبھی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، ظاہر کے زمانہ تقیہ کا تھا، کیا کریں۔ تو ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے تھے، مصر ان کو جانا تھا، یعنی ان کا خاص گڑھ قاہرہ جا رہے تھے۔ تو راستے میں بنی قرہ قبیلہ تھا، جو بڑے سمجھے کہ ناصبیوں کا قبیلہ تھا ایک طرح سے، وہاں سے گزرے تھے، کتابیں ان کے بعد بہت تھی۔ اب وہ جناب ان کا کوئی ناکا واقع لگا تو انہیں پکڑ لیا انہیں۔
پہلے انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. اچھا وہ سب ڈھونڈتے تھے حسن تہامی کہاں ہے. ابو الحسن تہامی اتنے مشہور تھے کہ ابو الحسن تہامی کے لیے تھا کہ کسی طرح اس کو پکڑو, اس نے ہماری مصیبت کی ہے. ایک عالم نے, ایک فقیر نے ہماری مصیبت کی ہے, اور ہر زمانے میں ایسے ہی تھا. ایک مجاہد ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. ابھی نہیں دیکھا آپ نے ایک مجاہد کو مار کے کتنے خوش تھے, پوری دنیا جشن منا رہی تھی جیسے پوری دنیا کو فتح کر دیا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسے ایسے ہمارے فقہا نے نہ معلوم کتنے مجاہد تیار کر دیے. اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا, ہم نے کوئی فرق نہیں پڑا, ہمیں ایک شہید اور مل گیا نا, بس شہید مل گیا قاسم سلیمانی. لیکن ایسا نہیں کہ قاسم سلیمانی کے بعد کوئی قاسم سلیمانی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو خیر جناب ان کو پکڑ لیا گیا. اب ایک حد تک تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی, جہاں تک تقیہ کر سکتے تھے کیا, لیکن آخر وہ کتابیں جب نکل آئیں اتنی ساری ڈھیر, وہ یہی ہے. پھر انہیں معلوم ہوا کہ ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ کر دیا, ہم نے تو ابو الحسن تہامی کو پکڑ لیا. پھر وہاں سے کو پکڑ کے لایا گیا قاہرہ میں زندان میں رکھا گیا. زندان میں ان سے چاہا کہ اپنے عقیدے سے پھر جائیں, ہٹ جائیں, نہیں پھرے. زندان میں ان کو پھانسی دے دی گئی, وہیں کہیں دفنا دیا گیا. نہ قبر ہے نہ کچھ ہے, لیکن زندہ ہے کیونکہ تبلیغ کی. اس زمانے میں اگر چند سو کو بھی مذہب حقہ میں داخل کیا تو آج ان چند سو کی تعداد کتنی ہوگی, جبکہ ان کے بارے میں کہ ان نے ہزاروں کو مذہب حقہ میں داخل کیا. اب مجھے بتائیے, ہزاروں کو مذہب حقہ میں داخل کرنے والا اور ہزاروں کو دور کرنے والا, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں کو ہم سے دور کر دینے والا, مجلسوں سے دور کر دینے والا, بھگا دینے والا, اور ہزاروں کو داخل کر دینے والا, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب آئیے, اب دوسرا ابو الحسن ثابت ابن اسلم ابن عبد الوہاب حلبی. حلب سمجھ گئے نا آپ, حلب کے رہنے والے, حلب کے تھے, اور حلب بھی اس وقت ان کے قبضے میں تھا. ان کا قصور کیا بنا؟ اپنے وقت کے مرجع تقلید تھے, فقیہ تھے بہت بڑے. انہوں نے ایک کتاب لکھی. اب ظاہر ہے وہ حکومت اس وقت انہی کی تھی, اسماعیلیوں کی, فاطمیوں کی حکومت, اور اس وقت کی سب سے بڑی حکومت. پورے شمالی افریقہ اور آدھا عرب انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا بھائی. اور مزے کی بات یہ تھی, ان کا طاقت اتنی تھی کہ جہاں سے چاہتے تھے, جس کو چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے. عباسیوں کی حکومت میں آتے تھے ایک سپاہی, کھلم کھلا اٹھا کے لے جاتے آدمیوں. جیسے ہمارے یہاں سامراج آتا ہے نا, جس کو چاہتا ہے ایسے پکڑتا ہے, اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ چین کر کے رہ جاتے ہیں. بعض ہوتے کہ چین ہی نہیں نکلتی آواز. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ان کا بس کس پہ چلنا ہے؟ ان کا بس چلتا ہے ہمارے کمزوروں پہ, ہے نا. ان کا بس چلتا ہے گولی مار کے مظلوموں پہ. ان کا بس چلتا ہے جعفریہ کے مظلوموں پہ. ان کا بس چلتا ہے جعفر طیار کے مظلوموں پہ, غریبوں پہ. ان کا بس چلتا ہے اسی طرح کی جتنی آبادیاں ان کو لے لی, ان پہ ان کا بس چلتا ہے کہ ایک ایک کر کے اٹھائیں گے لے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں, سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں. ایک دفتر لکھا جا رہا ہے, جرائم کا دفتر لکھا جا رہا ہے. اطمینان رکھو, ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے, یقین رکھنا, ایک ایک چیز کا انشاءاللہ. تو میں بتا رہا ہوں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات. اب یہ دیکھیے میرا دماغ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, بوڑھا ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے نا, بات کہیں کی ہو رہی ہے, میں کہیں شروع ہو گیا. وہ بات میں کر رہا ہوں فاطمی نے مصر کی, آ گیا یہاں پہ. یہ علامت ہوتی ہے بڑھاتے کی, کہ بات کچھ کرتے کرتے آدمی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے. چلیے خیر, صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بلند آواز سے آئی. تو ان کا جرم کیا بنا؟ ان کا جرم یہ بنا کہ انہی نے خود جن کی حکومت ان کے خلاف کتاب لکھ دی. اسماعیلی فرقے کی بنیاد کیسے بنی, یہ تاریخی کتابیں لکھ دی کہ کیسے پیدا ہوا, کیسے پنپا, کیسے بڑا, کس نے ان پر ہاتھ رکھا, کس نے ان کو استعمال کیا اہل بیت کے خلاف. وہ سب کرتے 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 لکھ کے پھر ان کے عقائد کے نقائص کو بیان کیا. اب جب یہ کتاب, اس وقت تو چھاپے خانے نہیں تھے, ہاتھ سے لکھی گئی, ایک نے دوسرے شاگرد نے لکھی, دوسرے نے تیسرے شاگرد نے لکھی. ابھی یہ ایک اور کتاب کا ذکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ماحول تھا. وہ جناب کتاب پہنچی مصر, وہاں قیامت بن گئی. انہوں نے سب بلا لیا, سارے علماء کو اپنے جماع, اس کا ان کے دنیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ اس وقت قاہرہ میں تھا اس زمانے کا. کہا کہ بھائی جواب دو. کون جواب دے؟ کسی کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی.
لہٰذا کیا کیا گیا؟ اس فقیہ کو وہاں فوجی بھیج کے، سمجھے بدمعاش بھیج کے اٹھوایا گیا، حلب سے ان کو لے جایا گیا، زندان میں کئی سال تک قید رہے، اس کے بعد وہیں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ نہ کہیں جنازہ اٹھا، نہ کہیں مزار ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن زندہ ہے نا، تاریخ میں زندہ ہے نا، کیونکہ کام کر کے گیا، کام کر کے گیا تشیع کے لیے۔ آئیے اب تیسری شخصیت اہم کریں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ علامہ شیخ عبد الکریم، پہلا شخص تاریخ تشیع کا جس کے نام کے ساتھ لگا علامہ شیخ عبد الکریم کرجی القزوینی۔ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کو امام القزوین کہا جاتا تھا، قزوین کے علاقے کا۔ قزوین اس وقت صوبہ تھا، اتنا چھوٹا شہر نہیں تھا جو ابھی ہے، پورا بہت بڑا علاقہ تھا قزوین۔ رے سلطنت تھی، ایک قزوین تھی، قزوین پوری سلطنت تھی، امام القزوین کہا جاتا تھا۔ علامہ، پہلا شخص جسے تاریخ میں علامہ کہا گیا۔ اچھا، کیونکہ مشہور ہوئے علامہ ہلی، لہذا علامہ ہلی، علامہ مجلسی کا نام چلا، لیکن ان کے نام کے ساتھ جب بھی تاریخ میں کہیں نقل ہوگا علامہ لکھا جائے گا، تو اب کتنا بڑا عالم ہوگا جس کے نام کے ساتھ علامہ لگ رہا ہو۔ حالانکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہر گلی میں 10 20 علامہ ہیں، ہے نا؟ اس زمانے میں لوگ پڑھتے کم تھے، اس لیے علامہ بھی کم تھے۔ 13 صدیوں میں 3 علامہ پیدا ہوئے، بتاؤ۔ ہمارے یہاں 70 سال میں ماشاءاللہ 13 صدی کے اوپر، 1300 سے اوپر تو ہو گئے ہوں گے اب تک ماشاءاللہ، 70 80 سال میں نہیں ہو گئے ہوں گے۔ تو جناب وہ 3 علامہ، علامہ شیخ عبد الکریم، علامہ ہلی، علامہ مجلسی، بعد میں اور لوگوں کے ساتھ بھی لگا، لیکن اگر صرف علامہ لکھا جائے فقہ کی کتابوں میں قول نقل کر کے قال العلامہ، نام نہیں لکھتے، قال العلامہ بس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے علامہ ہلی۔ اب یہ کتنا بڑا لقب ہے، حالانکہ اتنے سارے گزرے، علامہ حر عاملی، علامہ طباطبائی، لیکن نہیں، اگر صرف علامہ لکھیں گے تو سب وہ خود ہی لکھتے تھے کہ علامہ نے یہ کہا ہے اس مسئلے میں، تو علامہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ علامہ ہلی۔ اب ماشاءاللہ علامہ ہلی ہوتے تو سینہ ٹھونک کے ہم کہہ دیں تم ایک تھے، ہمارے یہاں گنو، گنے بھی نہیں جائیں گے اتنے ماشاءاللہ، ایک ایک گلی میں ایک ایک محلے میں اتنے سارے کہ سنبھالے بھی نہیں جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، اب ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ دور بتا رہا ہوں ملحدین کا، کیونکہ اتنی خرابیاں ہوئی بنی عباس کے زمانے میں، اس طرف ادھر بنی عباس کا دور ہے جہاں یہ قزوین ہمدان اس طرف، اور ادھر جہاں میں نے پہلے ذکر کیا وہ ان کا فاطمیوں کا دور ہے، اسماعیلیوں کا دور ہے، ادھر بنی عباس، کیونکہ عیاش حکمران تھے، عیاش حکمرانوں کو مولوی بھی ویسی چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں، آپ نے تو دیکھا آنکھوں سے، عیاش حکمرانوں کو کیسا مولوی چاہیے؟ مولوی اپنی کیٹیگری والا ہی چاہیے، جو شراب کو شہد بنانے میں 1 منٹ کی دیر نہ لگے، شراب کو شہد بنانے میں 1 منٹ کی دیر، اس کو منصب چاہیے، فتویٰ اس سے لے لو، جس مرضی کا جو مرضی کا لینا لے لو فتویٰ، وہ فتویٰ فروش جو بادشاہوں اور حاکموں کے درباروں میں ان کی مرضی کے فتوے دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں علامہ کہنا ہے، دین بیچ دیا لوگوں نے، نتیجہ کیا ہوا؟ جو میں نے پہلے بات کی تھی، ملحدوں کا زور۔ قزوین اس زمانے میں ملحدوں کا، عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز علی اعلان۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب بھی ملا دین فروشی کرے گا، جب بھی ملا ضمیر بیچے گا، ایک طبقہ لامذہب پیدا ہو جائے گا خود بخود، کسی چیز پر ایمان نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی ہوتا تو یہ کیوں نہیں ڈرتا ہے نا؟ یہ سوال ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے نا سارے، سیکولر کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ، لبرلزم کے نام پہ، اصل میں مسئلہ وہ ہے وہاں، یعنی اتھیسٹ پیدا ہو گئے، اتھیسٹ یعنی دہری لامذہب لوگ، وہ الگ ایک تشریح ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، بہت وقت لگ جائے گا، لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ ملحدوں کا زور۔ اب یہ علامہ نے کیا کیا؟ علامہ شیخ عبد الکریم نے ان کے خلاف مناظرے شروع کیے ان کے ساتھ، اور چھپ کے نہیں، ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ مجمع عام، اچھا وہ بھی اتنے مضبوط ہو چکے تھے، اتنے دلائل تھے ان کے پاس۔ اب آپ سوچیں کہ ہر زمانے میں مضبوط تو تھے نا، اگر مضبوط نہ ہوتے دلائل تو حضرت علی سے مقابلے پر آتے کیا؟ 6 امام سے مقابلے پر آتے کیا؟ 5ویں امام سے مقابلے پر آئے، 8ویں امام سے مقابلے پر؟ ملحدین نے کس زمانے میں چھوڑا؟
تو اب دلائل تو ہوتے تھے ان کے پاس، تو وہ بھی خوش تھے کہ ٹھیک ہے کھلم کھل۔ اب 7 سال میں ہوا یہ ملحدین کے ساتھ، لامذہب لوگوں کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کے پرخچے اڑا دیے اللہ نے، ان کے مراکز ختم ہو گئے۔ ایک مناظرے کے بعد ہزاروں لوگ ادھر آ جاتے تھے مذہب اقدم میں۔ اب یہ کب کی بتا رہا ہوں، ابھی اللہ بندے نہیں آیا، سلطان محمد اللہ بندے نہیں آیا، وہ آئے گا 8ویں ہجری میں۔ یہ وہ علماء جنہوں نے اس زمین میں پہلے سے زمین ہموار کی جو میں نے بات کی، تاکہ جب حق کی آواز بلند ہو، جب علامہ ہلی آئیں، جب سلطان محمد اللہ بندے مذہب اقدم قبول کرے، تو زمین اتنی ہموار ہو چکی ہو کہ مذہب اہل بیت کسی کے لیے نیا نہ ہو، سب نے آوازیں سنی ہوئی ہو اس کی، تاکہ فوراً لبیک کہہ سکے جب آواز آئے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جلدی جلدی چلتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد بھی ایک اہم شخصیت کا، لیکن وہ اہم شخصیت کل انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اب اس میں ختم کریں گے کیونکہ وقت گھڑی کو میں دیکھ رہا ہوں بار بار۔ تو بس ملحدین کو 7 سال میں صاف کر دیا پورے قزوین سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ امام القزوین، ان کا لقب پڑا امام القزوین۔ بس اب ملحدین کا جب کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو آخری راستہ کیا بچا تھا کہ اب ان سے انتقام لیا جائے۔ لہذا علمی بحث کے بہانے، اب اس زمانے میں کوئی ریڈیو ٹی وی اخبار تو میڈیا تو نہیں ہے، چلے گئی علم، تو وہاں جس جگہ بلایا تھا وہاں ان کو گھیر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اب ان کی یادگار تو ہے قزوین میں، لیکن یہ یقینی نہیں کہ قبر بھی ہے کہ نہیں ہے، یہی قبر ہے یا نہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہے، بارہ واللہ عالم بالصواب، لیکن لوگ جانتے تو ہیں نا یادگار سمجھ کے۔ جیسے مرزا قدس خان جنگلی کی رشت، اس کے مزار میں تو میں بہت گیا ہوں، یقین مانے آپ کے لیے شاید نیا ہو یا کچھ نے بس نام سنا ہو، تفصیل نہ جانتا ہو۔ مرزا قدس خان جنگلی جنگل سردار جنگل کہلاتا تھا، وہ رشین سامراج کے خلاف انہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی تھی، اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے 100 سال ہوئے، تو اس کی تصویریں وغیرہ رکھیں، سر کاٹ کے جشن منا رہے ہیں وہ روسی فوجی، اس کا تو وہ بہت بڑا فقیہ تھا، مجتہد تھا، لیکن صاحب سیف و قلم تھا، قلم بھی تھا، اس کے بعد تلوار بھی۔ قیام کیا سامراج کے لئے، قیام کیا، لڑا، خود عملی طور پہ لڑا اور شہید ہو گیا، جان دے کے سمجھ گیا، سامراج کا ہمیں جھکا نہیں، سر نہیں جھکایا۔ تو خدا کا شکر ہے ہماری سرخ تشیع کی تاریخ سرخ ہے، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، ہم شرمندہ تاریخ نہیں ہیں، شرمندہ تاریخ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی مثالیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم شرمندہ تاریخ کبھی بھی نہیں ہے، سر دے کے ہم نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے اور اس تاریخ میں ہمیشہ سرخرو رہے، باعزت رہے۔ اب ایک ایسی سلوات بھیجیے کہ جو بیچارہ غنودگی کے عالم میں اس کی غنودگی ٹوٹ جائے، بلند آواز سے سلوات بھیجیے گا۔ ٹوٹ گئی ماشاءاللہ، دیکھ لیا میں نے، ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ چلیے ذرا سا اشارہ کر دو، تمہارا۔ اب آئیے 5ویں ہستی کا ذرا سا اشارہ کر دیتے ہیں، وہ اتنا ہی کافی ہوگا آپ کے لیے۔ ان کی بھی کنیت ہے ابو الحسن، 2 کا بنا دیا نا، یہ 3 ابو الحسن، ابو الحسن محمد کندی جرجرائی۔ یہ جرجرائی کیوں ہیں؟ جرجرایا جگہ کا نام ہے، کہاں؟ نہروان کے پاس ایک بستی تھی، اب ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن پہلے تھا، قصبہ تھا، چھوٹا سا شہر تھا، تو اس حساب سے کہلاتے تھے جرجرائی۔ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ آپ خوش ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں آج ختم کرتے وقت مجلس ایسا تحفہ آپ کو دے جاؤں کہ آپ دعائیں دیتے ہوئے مجھے گھر جائیے۔ 5ویں صدی ہجری ہے، آج سے پورے 1000 سال پہلے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں 430 اور 440 ہجری کے درمیان کی، اور اب کون سی ہے؟ 1443، ایسی ہی ہے نا، 1000 سال پہلے کی پہلی کتاب تاریخ میں جو آج تک جس کے حوالے دیے بغیر لکھی نہیں جا سکتی کوئی کتاب، پہلی کتاب جس کا نام کیا ہے؟ ایمان ابو طالب۔ یہ ہے وہ مرد مجاہد، مرد فقیہ، یہ ہے وہ مجتہد ہمارا، یہ وہ مرد جس نے پہلی بار، کیونکہ اس زمانے میں ابو طالب کا موضوع چھڑا اور اتنا پروپیگنڈا کہ اپنے بھی گئے بہت سارے، وہ بھی کہتے تھے ہاں انہوں نے آخر میں کلمہ نہیں پڑھا ہوگا تو کیا ہو، نہیں، پھر انہیں جب دیکھا ماحول یہ بن رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے گئے، کتاب لکھی ایمان ابو طالب، اور وہ اتنی مشہور ہوئی اس زمانے میں، عباسیوں کے دربار تک وہ کتاب پہنچی، کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ یہ کتاب کہاں چلی؟ جب مرتضی عالم الہدیٰ کا کتاب خانہ چلا، کتاب جل گئی، لیکن اس سے پہلے حوالے نقل ہو چکے تھے۔ تو آج تک جو بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں جناب ایمان ابو طالب پر، جناب ابو طالب کے ایمان پر، وہ سب حوالہ دیتے ہیں کس کا؟ ابو الحسن محمد کندی جرجرائی کا۔ کتنا بڑا جرم تھا، اب آپ کی سمجھ میں آئے کہ پہلی کتاب، اس سے پہلے روایتیں ہوں گی اور تھی روایتیں،
بات چیت ہوتی تھی. کتاب جامع کتاب نہیں تھی، جامع کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے حوالے اب تک مضامین نقل کر دیے گئے نا، دوسری جگہ تیسری جگہ موجود ہے، سب سارا مواد اس کا موجود. وہ کتاب اصل کتاب جل گئی بے شک، لیکن اس سے پہلے نقل تو ہو گیا نا، ادھر ادھر سب چیز نقل کر دی گئی. بس اب یہ کتنا بڑا جرم تھا. لہٰذا یہ وہ عالم ہے آپ کا جسے دربار میں بلا کے زندہ جلایا گیا. اللہ کے بندو، زبانیں کھولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو. یہ وہ علماء ہیں جنہیں حق شفاعت ہے. حق شفاعت علماء کو دیا اللہ نے. یہ وہ علماء ہیں. ان 2 نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات. اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں. قیامت کے دن گناہ گار آدمی کسی کا دامن تھام لیں گے، کسی کو ہمارے حال پہ ترس آ جائے گا. چلو اس نے میرا ذکر کیا تھا، لوگوں کو میرا نام بتایا تھا، لوگوں کو میرا کام بتایا تھا. معبود چھوڑ دو، جو میرا حق شفاعت ہے اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے میں تھوڑی آپ کے ساتھ مجھے گفتگو کرنا آتی ہے، دوسرے انداز میں کر سکتا ہوں، دوسری باتیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ بچے بیٹھے نا، نہیں سر ان کے کانوں میں ڈال رہا ہوں، آشنا ہو جائے ان کے کان میں، معلوم ہو کہ کیا کیا زحمتیں اٹھائی ہیں. کیوں اٹھائی ہیں؟ نہیں ڈرتے تھے. ان کے سامنے کربلا تھی، حسین تھا ان کا امام، ان کا مولا، ان کا سید و سردار حسین تھا. کربلا میں کوئی معاذ اللہ حسین کے ساتھ کوئی جاہل تھا؟ نہیں. حسین کے ساتھ سب عالم تھے. جیسے بلال حبشی عالم ہے، ایسے جون بھی عالم ہے. حسین کا حبشی غلام بھی عالم ہے. 6 ماہ کا علی اصغر بھی عالم ہے. سب عالم ہے. شعور جو میں نے پہلے کہا کہ یاد ہے نا، شعور رکھتے سب. اپنے زمانے کے امام کا شعور بھی رکھتے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی رکھتے. جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، یہ بھی مر جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن زندہ وہ رہے گا جس نے معرفت کے ساتھ، اپنے امام کی معرفت کے ساتھ زندگی گزاری. بیٹا آرام سے سنبھال. سمجھ میں آئی میری بات؟ جو شعور رکھتے تھے نا، میں نے کہا کتابوں میں ڈھونڈو. شعور تو کنیزیں بھی رکھتے تھے، ان کو شعور تھا، جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جون کو شعور ہے، کتابیں نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ معیار تو جانتا ہے نا کہ جدھر حسین ہے وہی حق ہے، یہی حسین. تو بس جس مکتب کی بنیاد میں کربلا ہے، کربلا والوں کا لہو ہے، قیامت تک کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ اسے مٹا نہیں سکتا. اور یہی ہوا. صدیوں سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں. ہاں کبھی دیواروں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، کبھی چھت گر جاتی ہے، کبھی دروازے کی کھڑکیاں گر جاتی ہیں، لیکن بنیاد مضبوط ہے نا، بنیاد مضبوط ہے، لہٰذا عمارت پھر کھڑی ہو جاتی ہے. کیونکہ بنیاد میں کربلا ہے. کربلا وہی بنا لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بنا ہے، یہی بنا ہے، یہ کربلا بنا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا؟ حسرت سے دیکھ رہی تھی زینب اپنے بھائی کے لاشے کو. آسان نہیں، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن ذرا اس وقت کا تصور تو کرو جب زینب خیمے سے نکلی تھی اور ایک ٹیلے پہ چڑھ گئی تھی، 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، ذبح ہوتے دیکھنا مذاق. آسان ہے، میرا پڑھنا آسان ہے. میں نے کہا نا، جس بہن نے دیکھا ہے وہی جانتی ہے کہ یہ میرا وہ ماجایا ہے جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا. اور پھر ابھی تو شروع ہوا ہے. میں نے کہا نا کہ شان غریبہ زینب کے مصائب کی ابتدا ہے، انتہا تھوڑی ہے، ابتدا ہے. یہاں سے جو قافلہ پہنچا ہے کوفے کے بازار میں، ٹھٹ کے ٹھٹ، یہ وہی کوفی ہیں جو کل تک حمایت کا دم کرتے تھے. آج تماشا دیکھیں، عسکروں کا تماشا دیکھیں. اور آل رسول کا عالم یہ ہے کہ فریاد کر رہے ہیں، نحن سبائے عالم ایھا الناس، اے لوگوں ہم قیدی آل رسول ہیں، تمہارے رسول کی ذریت ہے. اپنے منہ پھیر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، ہمارا تماشا نہ کرو. کون سمجھا؟ بس چاروں طرف لوگوں کا ہجوم، شہداء کے سر نیزوں پہ. زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی بی بی پکار رہی ہے، حسین حسین.
تڑپ اٹھی زینب، پشت ناک سے اس بیوی کو دیکھا اور کہا کس حسین کو آواز دیتی ہے؟ ایسے دیکھا قیدی خاتون کو، کہتے میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا، کھو گیا، نہیں مل رہا۔ ایک ٹھنڈی آنکھ میں ثانیہ زہرا کو فرماتی ہیں تجھ سے جا، تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا، جا تجھے گھر میں مل جائے۔ تھوڑی حیرت سے دیکھیں یہ قیدی خاتون کہاں کی خبر مجھے دے رہی ہے؟ اسی تعجب اور حیرت کے عالم میں واپس آئی تو دیکھا ہاں بیٹا گھر میں ہے، لیکن بستر میں منہ دے کے، تکیے میں منہ دے کے ہچکیاں لے لے کے رو رہا۔ دوڑ کے چلے جیسے میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، پھر ایسے روتا ہوا واپس کیوں آیا؟ کہتے ہیں ماں کاش میں نہ گیا ہوں، کاش میں نے تماشا نہ دیکھا۔ میرے لال کیا بات ہے؟ اماں بس اتنا بتا، کیا 6 مہینے کا بچہ بھی لڑ سکتا ہے؟ لڑ سکتا ہے؟ اماں 6 مہینے کا بچے کا سر میں لے کر آئے لوگ، اماں یہ بتا کیا کوئی سر قلم ہونے کے بعد تن سے جدا ہونے کا آیات الہی کی تلاوت کر سکتا ہے؟ دیکھ کر آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے پوچھا نہیں کون؟ ہاں ماں پوچھا نہیں، جبھی تو اور ہو رہا ہوں۔ اس قتل ہونے والے کا نام بھی حسین ہے۔ گھبرا کے کہتی ہے میرے لال ایسا نہ کہ انعام نہ لے، یہ تو ہمارے سید و سردار حسین کا نام، مدینے والے حسین کا نام۔ کہتے ہیں اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مدینے والا حسین قتل ہوا۔ میرے لال ایسے نہ کہ ہمارا حسین فاطمہ زہرا کا لال ہے، ہمارا حسین علی کا نقطہ جگر ہے، ہمارا حسین رسول خدا کا نواسا ہے۔ منہ پیٹ پیٹ کر بچہ کہتے ہیں اماں تو لٹ گئی، اماں تو برباد ہو گئی۔ اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ علی کا نقطہ جگر، فاطمہ زہرا کا لال، رسول کا نواسا حسین قتل کر دیا۔ بس اتنا سننا تھا پھر دوڑے۔ اب جب حالات معلوم ہے تو معلوم ہے کہ یہی حسین کا سر ہے میرے سب سے بڑا۔ سر پیٹی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، ناخن کے پاس آ کے پکار رہی تم میں کوئی زینب ہے؟ تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ کیونکہ بیویوں کے چہروں پر تو بال پڑے ہیں نا، کوئی بیوی بولتی نہیں کہ کہیں پہچان نہ لی جائے، آواز نہ پہچان لی جائے۔ آخر ایک ناقے کے قریب آ کے کہتی ہے تمہیں حسین کی قسم دیتی ہوں بتاؤں تم کون؟ بس اتنا سننا تھا، پشت ناکہ سے ثانیہ زہرا نے ذرا سا معلوم ہوا، بھائی کی قسم نہ دے ام حبیبہ یاد ہے کہا تھا نا کہ ایسا نہ ہو تیرے مہمان میں جائے تو پہچان بھی نہ سکے۔ بس عزادار ام حبیبہ نے سر پیٹنا شروع کیا، شہزادی یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ تو ام حبیبہ ساری باتیں چھوڑ، کچھ چادروں کا انتظام کر دیں، ہمارے سروں میں لا کے ڈال دیں۔ دوڑی دوڑی گئی، کچھ چادریں لے کر آئی، اچھالی ناکوں کی طرف تاکہ بیویوں کے سر تک پہنچ جائے۔ اس سے پہلے کہ بیویوں کے سر پہ وہ چادریں پہنچی، ان ظالموں نے نیزے کی اگلیوں سے ان چادروں کو الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ باری لہا بحق محمد و آل محمد، ہمارے